اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ ہی ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج ہم نے اردو گرامر میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ایک عبارت کی تلخیص کرنا، یعنی کسی عبارت کا خلاصہ لکھنا۔ طریقہ کار اس سے پہلے میں ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اصول بھی وہاں پر موجود ہے، وہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابھی بس ایک مثال یا ایک نمونہ یا ماڈل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح آپ ایک عبارت کی تلخیص کر سکتے ہیں۔ تو عبارت یہاں آپ عنوان دیجئے، گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ باغ میں ہزاروں پھول ہو لیکن گلاب نہ ہو تو باغ بے رونق نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ گلاب کا پھول بیک وقت خوشنما بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ مند بھی۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں گلاب کا پودا لانے کا سہرا مغل شہنشاہ بابر کے سر ہے، اور اس کے عطر نکالنے کی ترکیب شہنشاہ جہانگیر کے ملکہ نور جہاں نے ایجاد کی تھی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عبارت ہے۔ اب آئیے اس عبارت کی تلخیص ہم لکھتے ہیں کہ اس کی اچھی تلخیص ہم کس طرح کر سکتے ہیں، یا اس کا خلاصہ کس طرح ایک تہائی میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس عبارت کا ہم اچھا خلاصہ یا تلخیص اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہاں لکھیے خلاصہ، یا جواب میں لکھیے تلخیص، پھر اس کے بعد اس کا آپ عنوان دیجئے۔ تو میں نے اس کے لیے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پھولوں کے بادشاہ گلاب کا عطر، یہ میں نے اس کا عنوان دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پوری عبارت کا مختصر سا خلاصہ ہم کس طرح ایک تہائی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ پھولوں کا بادشاہ گلاب اپنے رنگ، خوشبو اور فائدے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اسے ہندوستان میں بابر لائے اور ملکہ نور جہاں نے اس کا عطر نکالا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک تہائی کی صورت میں ہم اس عبارت کا خلاصہ یا تلخیص کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ اچھی طرح سیکھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔